بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعلم أنه لا إله إلا الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سابقہ درس میں ہم نے عقائد کا بیان شروع کیا تھا اور اس سے پہلے نماز کی مکمل تفصیل ذکر کی جا چکی ہے. سابقہ درس میں عقیدے کی تعریف آپ کو بتائی تھی، عقیدہ کس کو کہتے ہیں اور عقیدے کی دلیل کیا ہوتی ہے. تو آپ کو بتایا تھا کہ عقیدہ جو ہے وہ 4 دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے: قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم. ان 4 دلائل سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. پھر اگلی بحث جو عقیدے کے باب میں اہم ترین ہے وہ معرفت کی بحث آتی ہے، المعرفہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ معرفت معرفت ایک حکم ذہنی ہوتا ہے. حکم کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ عقیدے کا تعلق سوچ اور فکر اور نظریے کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا. عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، اس میں ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے یا صرف یہ سوچ اور فکر ہے جسے اختیار کرنا ہوگا. تو عقیدے کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے، انسانی سوچ اور فکر کے ساتھ ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پھر اس سوچ اور فکر کو جب ہم زبان پر لے کر آتے ہیں، عقیدے کو جب بیان کرتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اس کو زبان پر لے کر آتے ہیں تو ایک پورے جملے کی شکل میں ہوتا ہے: اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے، اعمال کا وزن ہونا حق ہے. یہ سارے عقیدے ہیں یا نہیں ہیں؟ جب اس کو زبان پر لے کر آ رہے ہیں تو یہ جملے کی شکل اختیار کر رہا ہے. تو جملہ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں: اللہ ایک ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے حکم. جو ہم خبر دے رہے ہوتے ہیں، خبر کو حکم کہا جاتا ہے. زید ڈاکٹر ہے، اب یہ ڈاکٹر ہونا کیا کہلائے گا؟ حکم کہلائے گا، یعنی اس کے بارے میں جو ہم خبر دے رہے ہیں اس کو حکم کہتے ہیں. اب معرفت جو ہے ایک حکم ذہنی ہوتا ہے. ذہن میں ایک بات ہوتی ہے جو جازم ہو. جازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر اس شخص کو یقین ہو، 100% وہ چیز ہو اس کے ذہن میں، اس کو جزم کہتے ہیں. تو آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک بات ہے اللہ ہے، اللہ موجود ہے، اب اس کی جانب مخالف، اس کی ضد کیا بنے گی؟ اللہ موجود نہیں ہے. یہ اگر 100% ہے تو یہ 0% ہوگا. ایسا ہی ہے، اس 100% کو یقین کہتے ہیں. اور آپ کو بتایا تھا کہ عقیدے میں یقین چلتا ہے، یقین سے کم نہیں چلتا. یہ جو 0 ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں باطل محض، باطل. پھر اگر یہ کم ہو جائے، 99% ہو جائے تو یہاں پر 1% پیدا ہو جائے گا یا نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ایک شخص کہ میں 99% تو مانتا ہوں اللہ موجود ہے، تھوڑا سا مجھے 1% شک ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، وہ مومن ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو پرسنٹیج ہے، ایک طرف زیادہ ہے دوسری طرف کم ہے. یوں لے لیں 70 تو یہاں 30 ہو جائے گا، یہاں 60 لے لو گے تو یہاں
40% ہو جائے گا. تو یہ ایک طرف جھکاؤ ہے، اس کو کہتے ہیں ظن غالب. ظن غالب بھی عقیدے میں نہیں چلے گا، فقہی مسائل میں چل جائے گا ظن غالب، عقیدے میں نہیں چلے گا. کیونکہ آپ دیکھیں، آپ کو نماز میں کعبے کی طرف رخ کرنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ لازم ہے. لیکن کوئی شخص سفر پر نکلا اور اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا قبلہ کس طرف ہے، نہ وہاں کوئی مسجد ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی آثار ہیں، نہ سورج کی گردش کو دیکھ کر یہ اندازے لگا سکتا، اس کا بھی علم نہیں ہے، تو اب اس کو پتہ نہیں ہے. تو اب وہ کیا کرے؟ تحری کرے، اندازہ کرے، جس طرف اس کا گمان زیادہ ہو کہ یار اس طرف لگ رہا ہے، بس اسی طرف قبلہ ہے، وہ نماز پڑھ لے. اس کو کیا کہیں گے؟ ظن غالب. تو یہاں مان لیا ظن غالب کو، اس لیے مان لیا کہ یہ عمل کی بات ہے، تو عمل میں ظن غالب کا اعتبار ہوتا ہے. لیکن عقیدے میں ظن غالب کا اعتبار نہیں ہوتا. کیا چاہیے؟ 100%، اور اس کی جانب مخالف 0% چاہیے. اس کو ظن غالب کہتے ہیں، اس کو وہم کہتے ہیں. تو جب ظن غالب ہی عقیدے میں کام نہیں کر رہا تو یہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. یوں ہو جائے ادھر بھی 50% ہے، اللہ موجود ہے 50%، اور اللہ موجود نہیں ہے 50%، تو اس کو دونوں کو شک کہیں گے کہ اللہ کے موجود ہونے میں اور ناموجود ہونے میں دونوں میں شک کر رہا ہے. تو جب ظن غالب 99% سے عقیدہ ثابت نہیں ہو رہا تو شک سے ہوگا؟ بولو، نہیں ہوگا. تو یہاں یہ جو بات کی ہے کہ یہ ذہن میں ایک موجود بات ہوتی ہے. معرفت کس کو کہتے ہیں؟ جس پر یقین ہو، جازم یقین، وہ عقیدہ بنے گا. اگلی بات ہوتی ہے واقع کے مطابق، یعنی واقع میں بھی ایسا ہی ہو، حقیقت میں بھی ایسا ہو. اب دیکھیں، غیر مسلم کے ذہن میں، ہندو کے ذہن میں ایک بات ہے جس پر اسے یقین ہے کہ بت خدا ہے. اس کو یقین ہے یا نہیں ہے؟ بھئی یقین ہے. تو اس کے ذہن میں ایک بات ہے تو ہم کہیں گے یہ حکم ذہنی ہے، اور اس کو 100% یقین ہے تو ہم کہیں گے یقین بھی حاصل ہے. لیکن کیا حقیقت ایسی ہے؟ کیا بت خدا ہے؟ یہ اس کے ذہن میں جو اسے یقین حاصل ہے یہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے بلکہ حقیقت کے خلاف ہے. تو وہ جو بات آپ کے ذہن میں ہے جس پر آپ کو 100% یقین ہے اور اس کی جانب مخالف بالکل 0 ہے، وہ حقیقت میں معاملہ ویسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ واقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر واقع کے مطابق نہیں ہے تو وہ معرفت نہیں ہے. اب مومن کے دل میں اللہ موجود ہے، یہ ایک بات ہے ذہن میں ہے جی، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ حکم ذہنی ہے. اس پر یقین ہے 100%، تو یہ کیا ہوا؟ جازم ہے. اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے یا نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ بات واقع کے مطابق ہے. اب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حکم ذہن میں ایک بات ہے یا نہیں ہے ان کے؟ ہے. اس پر ان کو یقین ہے یا نہیں ہے؟ ہے. لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہے؟ اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ واقع کے مطابق نہیں ہے، لہذا معرفت نہیں ہے. یہ تیسری چوتھی چیز ہوتی ہے، ایک یہ 2 یہ 3 اور چوتھی چیز کہ وہ بات ہمیں دلیل سے معلوم ہو. ایک بات یہاں پر ہے، اس پر ہمیں یقین ہے، وہ حقیقت کے مطابق بھی ہے، اور ہمیں اس کی دلیل بھی معلوم ہے. جب یہ 4 چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو یہ کہلاتی ہے معرفت. اور اگر یہ والی چیز نہ ہو، آپ کو دلیل معلوم نہ ہو، تو پھر یہ معرفت نہیں ہے. یہ ایمان بالتقلید کہلاتا ہے کہ ابا سے سنا اور مان لیا، اپنے بڑوں سے سنا اور مان لیا، کتابوں میں پڑھا اہل حق کی اور مان لیا، لیکن دلیل اس کو پتہ نہیں ہے. تو یہاں تک جو چیز ہے اس کو ایمان بالتقلید کہتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنا.
اس سے سن لیا، مان لیا، اب اللہ ایک ہے، صحیح، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اس پر سب مسلمانوں کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ایمان ہے۔ تو یہ ذہن میں ایک بات ہے اور یقین بھی ہے اور واقع کے مطابق بھی ہے، حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن کیا ہر ایک کو اس کی دلیل معلوم ہے؟ سیکھتے ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں کھڑا ہے؟ ایمان بالتقلید، تقلید والا ایمان ہے اس کا، شعوری ایمان نہیں ہے۔ اور اگر یہ بھی پلس ہو جائے اس کے ساتھ، دلیل بھی اس کو معلوم ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں ایمان بالمعرفہ، اس کو کہا جاتا ہے معرفت۔ تو اب آپ کو کوئی کہے کہ معرفت کیا، ایک وہ تصوف والی معرفت ہے، پیروں فقیروں والی، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، عقیدے میں معرفت کا بیان چل رہا ہے کہ معرفت کس کو کہتے ہیں؟ ذہن میں موجود ایک بات جس پر ہمیں یقین ہے اور واقع کے مطابق بھی ہے وہ چیز، اور ہمیں اس کی دلیل بھی معلوم ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان بالتقلید معتبر ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس کو مانے یا نہیں مانے؟ تو اگر نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ شخص تو کافر ہو جائے گا، اس کا مطلب ابا سے سن کر اللہ کو ایک مان رہا ہے تو مومن نہیں ہوا۔ تو یہ کمزور قول ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک قول ہے کہ ایمان بالتقلید معتبر نہیں ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ایمان بالتقلید معتبر ہے، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، لیکن چونکہ اس نے دلیل نہیں سیکھی اور اس ایمان کو ایمان بالمعرفت نہیں بنایا، اس لیے اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور یہ گناہگار ہے۔ آپ کہیں گے کیسے، کہاں اللہ نے کہا ہے کہ دلیل سیکھو؟ تو ابھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتا ہے وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ وَاعْلَمْ امر کا صیغہ ہے، جان تو کہ نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر اللہ۔ تو آپ سب مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، سب مانتے ہیں۔ تو یہ جو مان رہے ہو، یہ جو ذہن میں ایک بات ہے، اس پر آپ کو یقین بھی ہے اور یہ حقیقت کے مطابق بھی ہے، لیکن اگر آپ کو دلیل معلوم نہیں ہے تو آپ یہاں کھڑے ہیں اس ایریا میں، اور اس حکم پر آپ نے عمل نہیں کیا، لہٰذا اس حکم کے ترک کرنے کی وجہ سے بندہ گناہگار ہوتا ہے کہ دلیل کیوں نہیں سیکھی؟ کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر عقیدہ دلیل سے نہ سیکھا جائے تو گمراہی کے چانسز رہتے ہیں، کوئی بھی شخص آئے گا تذبذب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت سارے آپ کے سنی تھے، دوسری طرف چلے گئے یا نہیں چلے گئے؟ اور یار پہلے یہ تو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، میلاد بھی بنا رہا تھا، اب مخالف ہو گیا، کیا ہوا؟ کیا وہ یہیں کھڑا تھا، یہ سیکھا نہیں تھا، تو خطرے میں تھا اس کا ایمان، اور آ گیا غلط آدمی کے ہاتھوں میں تو پھسل گیا۔ تو ایمان بالتقلید جو ہے اس کا اعتبار ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، لیکن اس کا ایمان خطرے میں ہے، پہلی بات، اور اس سے یہ مطالبہ ہے کہ تم دلیل کے ساتھ سیکھ کر اس کو ایمان بالمعرفہ بناؤ، کیونکہ سب سے پہلا واجب مسلمان پر یہی ہے، اللہ کی معرفت، اول واجب۔ اول واجب معرفت اللہ تعالی، پہلا واجب نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، بلکہ اللہ کی پہچان۔ اور معرفت کیا ہے؟ ذہن میں ایک بات ہوگی جس پر ہمیں یقین ہوگا، جو واقع کے مطابق بھی ہوگی اور ہم نے اسے دلیل سے بھی سیکھا ہوگا۔ تو اب دیکھیں یہاں تک جو ہے وہ ایمان بالتقلید ہے، اس کا ایمان معتبر تو ہے، لیکن یہ اس حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہے، دلیل نہیں سیکھ رہا۔ عقائد کو دلیل سے جاننا فرض ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا غور کریں کہ بھئی ہمیں تو نہیں سکھایا کسی نے، تو قصور کس کا ہے؟ جس نے نہیں سکھایا اس کا قصور ہے، اس کو
آگے والدین نے ان کو بھی نہیں سکھایا تھا، ان کو بھی نہیں سکھایا، ان کو بھی نہیں سکھایا. تو یہ کہاں سے سلسلہ چلتا ہے؟ یہ گھر سے چلتا ہے. لہذا والدین ہی کو معلوم نہیں ہوگا تو وہ کیا دلیل دیں گے؟ وہ دلیل بس اتنی دے دیں گے، بھائی ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے آئے تھے، تم بھی بس کرو، دلیل مت پوچھو. 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ میلاد کیوں کرتے ہیں؟ ایصال ثواب کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں بتائیں گے، بس کہیں گے میرے ابو کرتے تھے اس لیے میں کرتا ہوں، خبردار تو بھی سوال مت کر. تو وہ کتنی دیر تک سوال نہیں کرے گا، اور آخر کار پھر شک میں مبتلا ہوگا کہ میں ٹھیک بھی ہوں یا نہیں. تو دیکھیں یہ کہلاتا ہے معرفت، اور یہ معرفت سب سے پہلا واجب ہے. اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. اب اللہ نے مزید فرمایا قل سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو. کیا کریں؟ فانظروا، اور غور کرو. یہ غور کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان حقیقت تک پہنچتا. تو نظر کا مطلب ہوتا ہے دلیل کو طلب کرنا. فانظروا، دلیل طلب کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پاک کی دلیل کے طور پر بھی کائنات کو پیش فرمایا کہ میرے وجود پر ہی کائنات دلیل. غور کرو، غور کرو. غور کرو گے تو اس غور و فکر کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دلیل کے ساتھ تم خالق کے وجود کے قائل ہو جاؤ گے. پھر آخری بات کرتے ہیں. بات تو دو باتیں تھیں، لیکن اب وقت تھوڑا رہ گیا، اس لیے میں ایک پر اکتفا کرتا ہوں. یہ معرفت جو ہے واجب ہے. یہ اول واجب ہے، سب سے پہلا واجب. یہ واجب عقلاً ہے یا شرعاً ہے؟ شرعاً کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی آئے گا ہمیں بتائے گا، ہم اس کو سیکھ لیں گے تو ہمارا ایمان کیا ہو جائے گا؟ ایمان بالمعرفہ. ایک موقف یہ ہے. اور ایک موقف یہ ہے عقلاً، کہ نبی آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے. اس عقل کی بنیاد پر اسے اتنا ماننا لازم اور ضروری ہے کائنات میں غور کر کے کہ کوئی تو ہے اور وہ ایک ہے. بس اتنا ہی مان سکتا ہے، اس سے آگے کیسے جا سکتا. تو لہٰذا اگر شرعاً کہیں گے کہ ایمان معرفت جو ہے وہ شرعاً واجب ہے، تو اس کا مطلب جب نبی آئیں گے وہ کتاب لے کر آئیں گے، وہ بتائیں گے، اس شخص پر معرفت واجب ہوگی جس کو یہ دعوت پہنچی ہی نہیں ہے، اس پر یہ معرفت واجب نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اگرچہ وہ بتوں کی پوجا کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے، لیکن چونکہ اس کے پاس شریعت پہنچی ہی نہیں ہے لہذا وہ نجات پائے گا. اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے یہاں تک کہ بھیج دیں رسول کو. تو رسول نہیں آئے گا تو پھر وہ کہیں گے بھئی آئی نہیں، دعوت ہی نہیں پہنچی. دعوت آتی ہم انکار کرتے تو مجرم تھے، دعوت ہی نہیں پہنچی. تو اس لیے جو ہے جب تک دعوت نہیں پہنچی، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرعاً واجب ہے. جب تک شریعت نہیں آئے گی لہٰذا معرفت واجب نہیں ہوگی. لہٰذا آپ دیکھیں ایک نبی موجود رہے، پھر وہ پردہ فرما گئے، پھر یہ زمانہ گزر گیا نبی کے بغیر، پھر نبی آئے. یہ زمانہ جو ہے وہ زمانہ فترت کہلاتا ہے. فا تا را اور گولتا، فترت، نبی کے وجود سے خالی زمانہ، اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں. اور اس زمانے میں رہنے والے لوگ اہل فترت کہلاتے ہیں. ان کے ایمان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر آپ کہیں گے کہ بھئی شرعاً واجب ہوتا ہے اور ان کے پاس تو کوئی شریعت تھی ہی نہیں،
ایک نبی آئے، وہ تشریف لے گئے، پھر اس شریعت میں تبدیلیاں رونما ہو گئیں، گڑبڑیں پیدا ہو گئیں، تو اب اصل صورت میں وہ باقی نہ رہی، یا کسی جگہ پر نبی آئے ہی نہیں، بہت طویل عرصے تک بغیر نبی کے سلسلہ رہا، تو وہ اہل فطرت چونکہ شریعت آئی نہیں لہٰذا معرفت واجب نہیں ہوئی، لہٰذا یہ نجات پائیں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ لیکن اس میں اصل یہ ہے کہ عقلاً واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے جس کی بنیاد پر وہ اتنا ضرور مان سکتا ہے کہ کوئی ہے، بغیر کسی کے بنائے کچھ بن نہیں سکتا، اتنا بڑا نظام چل نہیں سکتا، تو کوئی ہے یہ عقل سے ثابت ہوا، اور دوسرا یہ کہ وہ واحد اور یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ شریک ہوتے تو ان کے ارادے ٹکراتے اور نظام تباہ اور برباد ہو جاتا۔ نہیں ہوا اس کا مطلب ارادے نہیں ٹکرائے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ ارادے موجود نہیں تھے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ ارادے کرنے والے ہی نہیں تھے، ایک ہی ہے، اس ہی کا ارادہ ہے، کوئی مقابل میں ٹکرانے والا نہیں ہے، تو نظام چل رہا ہے۔ تو عقل کے ذریعے سے، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی کتاب نہ بھیجتا، نازل فرماتا اور کسی نبی کو نہ بھیجتا، تب بھی اہل عقل پر اللہ کی وحدانیت کا قائل ہونا لازم تھا۔ اب یہ لازم قرار دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک سورس موجود ہے، عقل، جس کی وجہ سے یہ خالق کے وجود کو بھی پہچان لیتا ہے اور اس کے ایک ہونے کو بھی پہچان لیتا ہے، تو ایک ذریعہ موجود ہے، تو جب ذریعہ موجود ہے تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ اس کی بنیاد پر اللہ کو، صرف اللہ کے وجود کو مانو اور اس کے یکتا ہونے کو مانو۔ تو جس شخص تک دعوت نہیں پہنچی، جو دور جنگلوں میں رہتا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو اس سے اتنا مطالبہ شریعت ضرور کرے گی کہ مانو کہ کوئی ہے، اس کا نام اللہ ہے، اسے عقل سے نہیں جان سکتے، کوئی ہے اور وہ ایک ہے، بس اتنا ماننا ضروری ہے۔ اگر اتنا مانے گا تو اسے اتنی معرفت تک عقل پہنچا سکتی ہے، اتنی معرفت کا وہ پابند ہے، اور پھر وہ دنیا سے جائے گا تو نجات پائے گا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ معرفت کیا ہے۔ اگر یہاں تک ہوگا، دلیل نہیں سیکھی ہوگی تو ایمان بالتقلید کہلائے گا، یہ بھی مومن ہے، لیکن چونکہ اس نے دلیل نہیں سیکھی اور اللہ نے دلیل سیکھنے کا حکم دیا تھا، لہٰذا اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ گناہگار ہے۔ لیکن جیسے ہی دلیل سیکھ لے گا تو پھر اس کا ایمان کون سا ایمان بن جائے گا؟ ایمان بالمعرفہ بن جائے گا۔ اسی کا مطالبہ ہے، اور اول واجب یہی ہے، اور عقلاً واجب ہے کہ اللہ نے عقل اور شعور عطا کیا ہے، اس کی بنیاد پر اتنا ماننا ضروری ہے کہ کوئی ہے اور وہ واحد اور یکتا ہے۔ پھر ہمارے پاس تو نبی بھی آ گئے، تو بہت شریعت آ گئی، تو ساری کی ساری تفصیل آ گئی، اب سب کچھ ماننا لازم اور ضروری ہے۔ جس کے پاس یہ شریعت نہیں آئی تو عقل کی روشنی میں صرف اتنا کہ کوئی ہے اور وہ واحد اور یکتا ہے، اور ہمارے پاس تو نبی بھی آ گئے اور شریعت بھی آ گئے، تو اب جس میں جو عقائد انہوں نے بیان کیا اس سب کو ماننا ایمان بالمعرفت ہے، جبکہ اسے دلیل سے سیکھ لیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد حقہ جو ہے وہ دلیل کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔